حضرت موسیٰ کا کتنی دفعہ نام آیا ہے؟ 136، سب سے زیادہ موسیٰ، سب سے زیادہ موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ اتنا کیوں ذکر آیا ہے؟ یہ موسیٰ کا اتنا ذکر کیوں آیا؟ موسیٰ کے بعد پھر فرعون کا اتنا ذکر کیوں آیا؟ اس کا، موسیٰ کا جو دشمن ہے اس کا بھی، اور موسیٰ کا جو وصی ہے، خلیفہ ہے، اس کا بھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو ان روایات کی طرف جانا ہوگا جو روایات آپ کو یہ سمجھاتی ہیں۔ ہم نے ایک اشرا اسی پہ یہاں آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ حضرت موسیٰ کا جو داستان ہے قرآن میں، وہ کیوں ہے، اور وہاں بھی ہم نے اس میں بھی بیان نہیں کیا، آج بھی بیان نہیں کریں گے۔ فرعون کون ہے؟ فرعون و ہذہ الامہ کون ہے؟ آپ کو ہر دور میں تلاش کرنا ہے۔ ہم لوگ ہر دور میں کوشش کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس دور کا حسین کون ہے؟ اس دور کا حسین کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس دور کا حسین صرف امام زمان ہیں، لیکن ہر دور کا فرعون تو ہو سکتا ہے نا، اس دور کا بھی ہو سکتا ہے اور باقی ادوار کا بھی فرعون ہو سکتا ہے۔ اس سے کام ہے، آپ اشارات سمجھتے ہیں۔ یہ جو اتنا موسیٰ و فرعون آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ کہا جا سکے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ ایک چھوٹے سے جملے نے یہ 136 مرتبہ کو بیان کر دیا، اور رسول کی مجبوری بھی ایسی تھی کہ اسی حدیث میں فرعون کو بھی لا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا۔ میں اور میری نسبت تجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون سے، لیکن موسیٰ کہاں اور محمد کہاں؟ صرف نسبت بیان ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ امیر المؤمنین ہارون کے برابر ہو گئے۔ بعض لوگوں کو تو اس میں مشکل ہوتی ہے، نہیں کیسے برابر ہو گئے؟ اس کے لیے آپ کو موسیٰ کو برابر کرنا پڑے گا خاتم الانبیاء کے۔ یہ تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، صرف نسبت ہے۔ ابھی ہم قاضی صاحب کے برسی میں گئے تھے لاہور، وقت کم تھا، وہاں ہم نے یہ کہا جو نسبت موسیٰ کو، ہارون کو موسیٰ سے تھی، وہی قاضی صاحب کو حافظ صاحب سے تھی۔ یہاں اب حافظ صاحب موسیٰ کے برابر تو نہیں ہوں گے نا، صرف وہ نسبت ہے، اور نسبت میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قاضی صاحب پہلے چلے گئے، ہارون اس دنیا سے پہلے چلے گئے، موسیٰ سے پہلے چلے گئے۔ قرآن کسی وجہ سے تعارف کراتا ہے،